انسانوں سے مطالبہ تو اس دین کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکا دیں، اطاعت میں سر تسلیم خم ہو جائیں۔ پورے دین کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کے سامنے جھک جانا، اپنی خواہشات، اپنی نفسانی جذبات کو پیچھے ہٹاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا۔ یہ پورے دین کا خلاصہ بھی ہے، اور اسی بات کی تربیت رکھی گئی ہے، چاہے وہ عبادات میں ہو، عبادات کے ذریعے بھی تربیت دی گئی، نفس کے خلاف بھی چلو، تمہاری طبیعت کے اقتضاء کو بھی پورا کیا جائے گا۔ بس اتنا کام کر لو کہ اپنے کھانے پینے کے وقت کے اندر تبدیلی کر لو تو روزہ ہو جائے گا۔ کھانے پینے سے ممانعت نہیں ہے، کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، لیکن اس کے اوقات نہ کھانے کے یہ ہیں، حلال چیزیں ساری کھا سکتے ہو۔ نفس کے خلاف بھی کروایا، اور ہماری طبیعت کا جو تقاضا تھا وہ بھی پورا کروایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین ایک ایسا عطا فرمایا ہے جو سرتاپا حسن ہے۔ انہی عبادات میں سے ایک عبادت قربانی بھی ہے اور حج بھی ہے۔ اس میں بھی تربیت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکنا آ جائے، اپنی خواہشات کو پیچھے ہٹاتے ہوئے، اپنے مزاج کو پیچھے ہٹاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنا آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ سورہ صافات میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک ایک آیت سبق ہے، عبر ہے، نصیحت ہے، درس ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے فرمایا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں اب اپنے رب کی طرف چلتا ہوں، وہ یقیناً مجھے صحیح رہنمائی دیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہوتے ہوئے شام کی طرف تشریف لائے۔ ان کے ماننے والوں میں سے جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان میں سے حضرت سارہ ہیں، اور ان کی خادمہ حضرت ہاجر ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ یہ بھتیجے بھی ہیں، ان پر ایمان لانے والے بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بھی ہجرت کی ہے۔ عراق سے ہوتے ہوئے یہ لوگ شام میں پہنچے، ارض شام، جس کا بہت سارا حصہ فلسطین، اردن اور سیریا پر مشتمل ہے۔ یہ سارا علاقہ ارض شام کہلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، صالحین میں سے بچے عطا فرما۔ نیک اولاد کا ہونا بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور وہی نیک اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بھی ہے، اور دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر اولاد نہ ہو تو یہ دعا مسنون ہے کہ ہم یوں مانگیں رب ہب لی من الصالحین، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا۔ اور اللہ تعالیٰ اولاد دے دیں تو تب بھی دعا مانگنے کا حکم ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ یہ دعا کیا کریں، اپنے اہل کے لیے بھی کیا کریں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دیں، پیشوا بنا دیں۔ اولاد نہ ہو تو رب ہب لی من الصالحین، اولاد ہو تو کبھی کسی دم دعا مانگتے وقت اولاد کے لیے دعا مانگنے سے غافل نہیں ہونا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہوتے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے ذخیرہ ہے، اعمال صالحہ میں اضافے کا سبب ہوتے ہیں، مغفرت کا بھی سبب بن جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو خوشخبری سنائی ایک بردبار بچے کی، حلیم بچے کی، کہ ہم آپ کو انتہائی بردبار حلیم بچہ دیں گے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام زیادہ دیر اپنی والدہ کے ساتھ رہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن خواب دیکھا۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 13 برس تھی، یا اس سے کم و بیش، جیسا کہ مختلف تفاسیر میں آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8ویں ذی الحجہ کو خواب دیکھا، جیسے آج ہمارے جیسے سعودیہ میں آج تو 8ویں ذی الحجہ ہے،
اور کل ان کے ہاں عرفہ ہے. ہمارے ہاں کل 8ویں ذی الحجہ ہے، یوم الترویح جسے کہا جاتا ہے، اور پھر 9ویں ذی الحجہ اتوار کو، اور پیر کو یوم النحر ہے 10ویں ذی الحجہ. یوم الترویح کہتے ہیں شک کا دن، الترویح کہتے ہیں شک والا دن. تو 8ویں ذی الحجہ کو شک والا دن اس لیے کہا جاتا ہے، یوم الترویح اس کا نام ہے، 8ویں ذی الحجہ کا نام اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دفعہ خواب دیکھا کہ کوئی ان کو کہہ رہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو، تو وہ شک میں مبتلا ہو گیا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے. دوسرے دن 9ویں ذی الحجہ کو ایک خواب دیکھا، تو جیسے خواب دیکھا تو فعرفہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے اس کو عرفہ کہا جاتا ہے. 9ویں ذی الحجہ کو یوم عرفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچان گئے. المعرفہ عربی کا صیغہ ہے، مصدر ہے، معرفتن پہچاننا، اسی سے عرفہ پہچان لیا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہ خواب حقیقت ہے. انبیاء علیہ السلام کے رؤیا صادقہ ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ ہم امن کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا عمرے پر جانے سے، تو قرآن کی آیات نازل ہوئیں. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے خواب کو سچ کر دکھائیں گے. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مسجد حرام میں ضرور داخل ہوں گے امن کے ساتھ. اور اسی طرح خواب یوسف علیہ السلام کو بھی آیا، رؤیا صادقہ میں سے ہے. انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں. انی رأیت 11 کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں والد صاحب، اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اور علماء فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، یہ جو لوگ ہمارے ہاں حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، اس کی حجیت کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث صرف وہی ہوتی ہے جو قرآن پاک ہے. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو وحی کے ذریعے حکم دیا گیا وہ مطلوب وحی نہیں تھی جس کی تلاوت کی جا سکے، وہ تو خواب کے ذریعے دکھایا گیا. لہٰذا وحی صرف وہ نہیں ہوتی جو قرآن پاک ہے، وحی خواب بھی ہیں جو انبیاء علیہ السلام کو آتے ہیں، اور وحی انبیاء علیہ السلام کے ارشادات بھی ہوتے ہیں، صرف قرآن وحی نہیں ہوتا. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا اور یقین ہو گیا کہ یہ خواب صادقہ ہے، سچا ہے، تو یوم النحر ذبح کرنے کا دن 10ویں ذی الحجہ کو وہ گھر تشریف لائے، اور ان کی والدہ سے کہا کہ ان کو تیار کر دیں، میرے ساتھ بھیج دیں تاکہ میں ان کو کچھ سیر و تفریح کرا کے لاؤں. اسماعیل علیہ السلام کی عمر اس وقت 13 برس تھی. فلما بلغ معه السعی، جب وہ دوڑنے بھاگنے کی عمر تک پہنچے. یہ عمر کا وہ مقام، یہ عمر کا وہ درجہ ہوتا ہے جب والدین کو اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. محبت تو ہر وقت ہوتی ہے، لیکن کچھ اوقات میں محبت زیادہ ہوتی ہے. ان میں ایک عمر 13 برس کی بھی ہے کہ جس میں والد کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ بچہ میرا ساتھ دے گا، میرا دست بازو بنے گا، اب یہ بڑا ہو گیا ہے، تو محبت اور زیادہ ہو جاتی ہے اس موقع پر. تو اسماعیل علیہ السلام کو منا میں لے کر آئے. جب لے کے آ رہے تھے منا میں، تو شیطان راستے میں آتا تھا اور ایسے اشارہ کرتا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ تمہیں ذبح کیا جائے گا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے عرض کیا کہ مجھے یہ شیطان نظر آتا ہے، مجھے ایسے اشارہ کرتا ہے ذبح کرنے کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان کو پتھر مارو جب تمہیں نظر آئیں. تو 3 مواقع میں پتھر مارے گئے، 7 کنکریاں ماری گئیں. اللہ تعالیٰ کو اس خاندان کی ادا بڑی پسند آئی، لہٰذا جمرہ اولا، وسطی اور عقبہ پہ جمرات پر رمی کی جاتی ہے. سنت ابراہیمی ہے، ملت ابراہیمی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا مشرب ہے، مسلک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے پسند فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکنا اللہ کو کتنا پسند ہے. جب آدمی اپنے خواہشات نفس کو چھوڑ دیتا ہے اور صرف اللہ ہی کو راضی کرتا ہے، کتنے اللہ خوش ہوتے ہیں. 3 جگہ کنکریاں ماری گئیں.
اس کے بعد جب منحر منا پہ پہنچے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بیٹا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے رائے اس لیے نہیں پوچھی تھی کہ اگر بیٹا انکار کر دیں تو وہ چھوڑ دیں گے، اس لیے پوچھی تھی کہ تاکہ شریعت کے حکم پر ان کے لیے چلنا آسان ہو جائے، اگر مان جائیں تو بہت اچھا، نہ مانیں تو میں سمجھا دوں گا، اس لیے پوچھا۔ اور انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے کہ ہمیشہ دین کی باتوں کو آسان کر کے بتاتے ہیں تاکہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اگرچہ 13 برس کے تھے لیکن والدہ نے تربیت بہت اعلیٰ کی تھی، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے۔ وہ جانتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے سنتے ہی اپنے والد صاحب سے یوں کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا جان آپ اس حکم کو پورا کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا، جس کا حکم آپ کو دیا گیا ہے۔ ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے اللہ نے اگر چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عجیب کلام ہے، ہماری بھی تربیت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، درس بھی ہے۔ انسان کبھی بھی اپنے اوپر گھمنڈ نہ کرے، اپنے عمل پہ ناز نہ کرے، میں بہت اچھا ہوں، میرا عمل بہت اچھا ہے، ناز نہ کرے۔ اسماعیل علیہ السلام سے تو وہ عبادت کا کام لیا جا رہا تھا جس کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنا تھا، اور ان کی کوئی نظیر عالم میں نہ ملتی اور نہ ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے اتنی تواضع اختیار کی کہ یہ حکم اگر اللہ نے چاہا تو پورا ہوگا، میری کوئی ہمت نہیں، میری کوئی طاقت نہیں، اللہ نے چاہا تو پورا ہوگا۔ ستجدونی انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ پھر اگلی بات اور تواضع کی فرمائی، یہ نہیں فرمایا میں صبر کرنے والا ہوں گا، یوں نہیں فرمایا کہ صبر کرنے والے اللہ کے ہاں بے شمار ہیں، من الصابرین، میں بھی ان میں سے شمار ہو جاؤں گا۔ انتہائی تواضع، انتہائی عاجزی اللہ کے سامنے، اس کا اظہار۔ فلما اسلم، اسلم سلام ان سے ہے جس کا ایک معنی سلامتی بھی آتا ہے اور ایک معنی اپنے آپ کو جھکانے کی بھی آتا ہے۔ فلما اسلم، جب وہ دونوں جھک گئے ہمارے حکم کے سامنے۔ اچھا وہ لوگ جو وہ حضرات جن کو تھوڑا سا گرامر سے تعلق ہے، اگر وہ توجہ فرمائیں تو بہت لطف آئے گا۔ مفسرین نے یہاں ایک عجیب بات لکھی، آسان سی بات ہے، سب سمجھ سکتے ہیں، جو گرامر سے تعلق رکھتے ہیں وہ ذرا زیادہ سمجھ آئیں گے۔ یہاں لما ہے جس کا اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں جب، عربی کلام میں اس کا جواب آنا ضروری ہوتا ہے، لما کا جواب آنا ضروری ہوتا ہے، یہاں جواب مذکور نہیں ہے۔ فلما اسلم، جب دونوں جھک گئے تو کیا ہوا، جواب مذکور نہیں ہے یہاں پر۔ کیوں مذکور نہیں ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے ان دونوں حضرات کی جو حکم کی اطاعت کی کیفیت تھی اور جو تسلیم خم وہ ہوئے، ان کو کسی بھی لفظ کے اندر ان کی کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے جواب ذکر ہی نہیں فرمایا اللہ نے۔ جو حضرات گرامر سے واقف ہوں گے وہ اچھی طرح سمجھ جائیں گے، لما کا یہاں جواب مذکور نہیں ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ وہ حکم کی اطاعت کی کیفیت کو بنایا گیا، یا اس کیفیت سے حکم ادا کیا گیا کہ اس کیفیت کو کسی بھی لفظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جواب کو ذکر نہیں فرمایا۔ اللہ پاک قادر ہے ہر چیز پر، صرف قرآن پاک ہمارے محاورے پہ نازل ہوا ہے، جو ہم باتیں کرتے ہیں آپس میں قرآن پاک اس محاورے میں نازل ہوا ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح تمہارے ہاں بعض کیفیات ایسی ہوتی ہیں جس کے الفاظ تمہارے پاس نہیں ہوتے، بالکل اسی طرح ان کی سر تسلیم خم ہونے کی کیفیت ایسی ہے، اس کے الفاظ نہیں ہیں، اس کے لیے الفاظ نہیں بیان کیے جا سکتے۔
وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے یوں کہا، جیسا کہ روایات میں مذکور ہے کہ آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں اور میرے کپڑے سمیٹ لیں تاکہ ان پر خون کے چھینٹے نہ پڑیں، اور میرے کپڑے میرے والدہ کو جا کر دے دیں تاکہ وہ اس سے کچھ راحت حاصل کر سکیں، ان کو کچھ سکون آ جائے میرے کپڑے دیکھ کر، اور مجھے پیشانی کے بل لٹائیں، سیدھا نہ لٹائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی چھری میرے چہرے کو دیکھ کر نہ چل سکے۔ یہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کو مشورہ دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نعم العون، بیٹا تم میرے کتنے اچھے مددگار ہو اللہ کے حکم کے پورا کرنے پر۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام روئے اور اسماعیل علیہ السلام بھی اس موقع پر روئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پیشانی کے بل لٹایا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، عربی میں جبہہ سامنے والی پیشانی کو کہتے ہیں، اور جبین دائیں اور بائیں والی سائیڈ والی پیشانی کو کہتے ہیں۔ جبہہ سامنے والی اور جبین دائیں اور بائیں والی۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور انہوں نے ان کو پیشانی کے بل لٹایا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، جیسے لٹایا اور چھری چلائی، اللہ جل شانہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جو ایک جانور لے کر چلے، وہاں سے ایک مینڈا لے کر چلے جنت سے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے ندا دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسی ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اخلاص والوں کو۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک بہت بڑا ایک ذبح عظیم ہم نے فدیے میں دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے ذبح عظیم کیوں کہا گیا؟ چونکہ اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ تھا، اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں دیا گیا، اس لیے اس کو ذبح عظیم کہا گیا۔ بہت بڑا ذبیحہ ہم نے دیا اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں، ان کے عوض میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے، ایک دیہاتی آدمی آیا اور اس نے آ کر عرض کیا، یبن ذبیحین، اے دو ذبح ہونے والوں کے بیٹے۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ صحابہ کرام نے تعجب سے کہا، یا رسول اللہ آپ دو ذبح ہونے والوں کے بیٹے کیسے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام تو آپ کے جد امجد ہیں، وہ تو ذبح ہوئے اور ان کو ذبح کیا گیا، لیکن ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے پھر مینڈا عطا کیا، لیکن چھری ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام پر ہی چلائی تھی۔ دوسرے کون سے ذبیحہ ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے والد صاحب عبداللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جب چھوٹے تھے تو آپ کے دادا عبد المطلب، انہوں نے خواب دیکھا، کوئی آدمی کہتا ہے کہ فلاں جگہ بئر زمزم ہے، بئر زمزم چھپ گیا تھا، مٹی کے نیچے آ گیا تھا، قوم عمال کا اس کو تباہ کر کے چلی گئی تھی، اس لیے کئی سال زمزم موجود نہیں تھا۔ کسی نے خواب میں دکھایا کہ فلاں جگہ بیت اللہ کے پاس زمزم ہے، انہوں نے کھودنے کا ارادہ کیا تو سارے قریش جمع ہو گئے، کہنے لگے بیت اللہ کے آس پاس کسی جگہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کھودا نہ جائے، کہیں کوئی عذاب نہ آ جائے۔ اس موقع پر انہوں نے منت مانی، دیکھیں کہ میرا خواب اگر سچا ہو گیا اور یہاں سے پانی نکل آیا زمزم تو میں اپنے بیٹے عبداللہ کو ذبح کر دوں گا۔ اس نظر پر انہوں نے کھودنا شروع کیا کہ مجھے خواب میں یہ جگہ دکھائی گئی تھی۔ جب کھودتے گئے تو ماء زمزم، بئر زمزم یعنی زمزم کا کنواں ظاہر ہو گیا اور زمزم کا پانی جاری ہو گیا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا جب ارادہ کیا تو بہنیں بھی اور سب جمع ہو گئیں کہ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، ہمارا ایک ہی بھائی ہے، ہمارا یہ بھائی ہے عبداللہ جو ہمیں بہت پیارا ہے، ہم اس کو ذبح نہ ہونے دیں گے۔ تو یہ طے پایا کہ قرعہ ڈالا جائے، ایک طرف اونٹ رکھے جائیں، ایک طرف ان کا نام، جس کا نام نکل آئے، اگر ان کا نام نکل آئے تو پھر مزید قرعہ مزید اونٹ جمع کیے جائیں، پھر بھی ان کا نام نکلے تو مزید اونٹ جمع کیے جائیں۔
تو اس طرح قرہ ڈالا گیا، جب بھی قرہ اٹھاتے تو حضرت عبداللہ کا نام ہی نکلتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام، ہر دفعہ انہی کا نام نکلتا ذبح ہونے میں۔ جب 100 اونٹ جمع ہو گئے تو پھر پرچی نکلی اونٹوں کے نام، تو 100 اونٹ ذبح کیے گئے ان کے عوض میں۔ اس لیے اس دیہاتی آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا، یبن ذبیحین، اے 2 ذبح ہونے والوں کے بیٹے، جد امجد اسماعیل علیہ السلام اور آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس سنت کو جو ابراہیم علیہ السلام کی ہے وہ بعد میں رہنے والوں کے لیے باقی رکھی، قربانی کی سنت باقی رکھی گئی۔ ہمارے ہاں بعض حضرات کو اشکال ہوتا ہے کہ قربانی کی سنت اس کا تعلق حج کے ساتھ ہے، اور ہمیشہ لوگ حج کے ساتھ قربانیاں کرتے رہے ہیں، الگ سے قربانی کیوں ہے؟ الگ سے قربانی ثابت نہیں ہے، یہ تو حج کے ساتھ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، یاد رکھیے گا، جو حاجی حج تمتع کرتے ہیں یا حج قران کرتے ہیں، وہ جو قربانی دیتے ہیں اس کو دم شکر کہا جاتا ہے، اور یہ جو قربانی ہے اس کے بارے میں واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مذکور ہے جامع ترمذی میں کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین بمدینۃ ویضحی کل سنۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینۃ المنورہ میں مقیم رہے اور ہر سال قربانی فرماتے رہے، اور حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دفعہ کیا، مدینۃ المنورہ آنے کے بعد صرف ایک دفعہ تشریف لے گئے حجۃ الوداع پر، تو ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ میں قربانی فرمائی، اور ایک دفعہ تو یوں قربانی فرمائی کہ 2 جانور لائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک میری طرف سے ہے، اور دوسرا جو مینڈا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکیں گے، لہٰذا جو قربانی نہیں کر سکیں گے یا نہیں کر پائیں گے، اللہ نے وسعت نہیں دی، زندگی گزر گئی کبھی اتنی وسعت ہی نہ ہوئی کہ قربانی کر سکیں، بسا اوقات حسرت رہ جاتی ہے، لیکن ان کے اجر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی قربانی کا اجر موجود ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا کیا ہوا اجر کیا وزن ہوگا اور کتنا اس عمل کی قیمت ہوگی اللہ کے یہاں۔ اور دوسری بات یہ کہنا کہ قربانی کے موقع پر اتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اس کے بجائے ہم گوشت دے دیا کریں، غریبوں کی مدد کر دیا کریں، یا ویسے ہی گوشت تقسیم کر دیں، اور پھر یہ ہے کہ غریبوں کو رقم دے دی جائے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں اور شریعت کا مزاج دیکھتے ہیں، ایک صحابی ہیں ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ، عید کا دن تھا، یوم النحر، صبح ہوئی، اب چونکہ جانور تیار کیے ہوتے ذبح کرنے کے لیے، ان کو دیکھ کر طبیعت میں شوق پیدا ہوا کہ جلدی جلدی گوشت کھائیں، انہوں نے عید کی نماز پر جانے سے پہلے ذبح کر دیا اور کھایا بھی، تناول بھی کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے جو جانور تھے قربانی کے وہ میں نے پہلے ذبح کر دی عید کی نماز سے قبل، اگر مقصود غریبوں کی مدد ہے وہ تو ہو گئی، مقصود غریبوں کو فائدہ پہنچانا وہ ہو گیا، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضحى قبل الصلاة فقد ضحى لنفسه ومن ضحى بعد الصلاة فقد تم نسكه، جس شخص نے قربانی نماز عید سے پہلے کی ہے اس نے اپنے لیے کی ہے، اور جس نے قربانی عید کی نماز کے بعد کی ہے اس شخص نے نسک ادا کیا ہے، عبادت کو ادا کیا ہے، تیری عبادت ادا نہیں ہوئی، تیری ذات کے لیے فائدہ ہو گیا۔ اس لیے صرف غریبوں کو فائدہ پہنچانا مقصود نہیں ہے اس میں کہ غریبوں کو فائدہ پہنچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ ذخیرہ کرنے سے منع فرمایا تھا، اس کے بعد اجازت دے دی، لہٰذا اس سے مقصود صرف غریبوں کو فائدہ پہنچانا نہیں ہے، اس سے مقصود نحر ہے، خون بہانا، جو اللہ کو پسندیدہ اس دن، اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، اس دن اللہ تعالیٰ کے ہاں خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ اور آخری بات، عبادات اپنی مرضی سے ادا نہیں ہوتی، مثلا 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ ہے فجر کی،
کوئی بندہ یوں کہے کہ میں فجر کی 2 سنتیں کیوں ادا کروں، میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، اور پورا وقت تلاوت میں گزار دے، اس کو تلاوت کرنے کا اجر ہوگا اور سنتیں چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ ایک آدمی 3 رکعت نماز وتر پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے میں 4 رکعت پڑھ لوں، تو عبادت کا حلیہ بگاڑنے کی اجازت نہیں، عبادت اسی طرح ادا کی جائے گی جیسے ہی منقول ہے۔ تو قربانی کے بارے میں یہ کہنا کہ جی ہم اس کے بدلے میں کوئی رقم دے دیں، اس کا اجر و ثواب نہ ہوگا، اپنی جگہ اس کا اجر و ثواب ہوگا صدقہ کا، لیکن قربانی کا اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہر عبادت کو اس طرح ہی ادا کرنا پڑے گا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔